آج آپ مدرسہ کو چلانے کے لیے بڑے بڑے سیٹوں کے دربار میں ایک بھکاری کی طرح بیٹھ کے رہتے ہیں. آپ کی آواز نرم ہو جاتی ہے, وہ جو بھی کہتا ہے آپ ہاں ہاں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اہم اور خاص واقعہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خلیفہ ہارون رشید نام کو نہیں جانتا ہے, مسلمان کا بچہ خلیفہ ہارون رشید کو جانتا ہے. ان کے بارے کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے چین نہیں مل رہا ہے, مجھے سکون نہیں مل رہا ہے, مجھے کسی اللہ والے سے ملاقات کراؤ. بادشاہ ہے, عالیشان محل ہے, عالیشان بلڈنگ ہے, گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے, دولت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن سکون نہیں مل رہا. کہا کہ مجھے سکون چاہیے, آرام چاہیے, اس لیے کسی اللہ کے ولی سے ملاؤ. بادشاہ ہو کر بھی اللہ کے ولیوں سے ملنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پاس تخت ہے, تاج ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر سکون کہیں ملے گا, چین کہیں ملے گا تو فقیر کے دربار میں جا کے ملے گا. وزیر نے کہا حضور ہمارے علاقے میں بغل میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں, چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید اپنے سپاہیوں کے ساتھ اللہ کے اس ولی کے دربار میں پہنچے. وزیر نے دروازے میں دستک دی تو اللہ کے ولی نے دروازہ کھولا. جو ہی دروازہ کھولا تو خلیفہ وقت ہارون رشید کو اپنے دروازے کے سامنے پایا. تو اللہ کے ولی کہنے لگے بادشاہ سلامت, یہاں آنے کی آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے وہاں آ جاتا. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے جناب آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو بتائیں. تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں بہت قرض دار ہوں, آپ جب میرے یہاں آئے ہیں تو قرض کو دور فرما دیں. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ کتنا قرض ہے ان کے اوپر, سارے قرض کو ادا کر دیا جائے. خلیفہ ہارون رشید نے قرض ادا کی اور وہاں سے آپ آگے چل دیے. اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کچھ سکون نہ ملا, دل کو آرام نہ ملا, کسی اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں مجھے لے کے چلو. جب خلیفہ ہارون رشید کو کسی اللہ کے دوسرے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے وزیر پہنچا تو آپ نے کہا کہ دروازے میں دستک دو. وہاں دروازے میں دستک ہوئی تو وہاں بھی دروازہ کھولا گیا. جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں بھی اللہ کے ولی نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہاں آنے تک آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے وہاں آ جاتا. خلیفہ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سانسوں کو روک کر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ جناب آپ کو بھی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو بولے. انہوں نے کہا ہاں میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, ان کا نکاح کروانا ہے, شادی کروانا ہے, آپ مجھے کچھ دے دیں. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان کی جتنی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کر دو. آپ پھر وہاں سے آگے نکلے. جب وہاں سے آگے نکلے تو آپ نے وزیر سے کہا کہ دونوں جگہ مجھے لے کے پہنچے, میرے دل کو سکون نہ ملا, میرے دل کو آرام نہ ملا, کسی اور جگہ لے کے چلو. تو آپ کا جو وزیر تھا آپ کو لے کر کے حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں لے کے پہنچے. جب حضرت فضیل کے مکان میں خلیفہ ہارون رشید اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے. وہاں بھی دروازے میں دستک ہوئی, آواز کچھ نہیں آ رہی تھی. پھر دوبارہ دروازے میں دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی, کون؟ تو وزیر نے کہا کہ حضرت آپ کے دربار میں وقت کے خلیفہ ہارون رشید آئے ہوئے ہیں. تو مکان کے اندر سے آواز آئی کہ اس وقت میں حقیقی بادشاہ سے باتیں کرنے میں لگا ہوں, یہ مجازی بادشاہ سے مجھے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا اپنے وزیر سے کہ رک جاؤ, تھوڑی دیر اور رکو. پھر کچھ دیر کے بعد دروازے میں دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی کہ مجھے تم جیسے بادشاہوں سے ملنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے, میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے, وقت کے خلیفہ ہیں, ہم چاہے تو زبردستی آپ کے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں. رات کا وقت تھا. خلیفہ ہارون رشید نے حکم دیا کہ دروازے کو کھولا جائے. سپاہیوں نے دروازہ کو کھولا. جو ہی دروازہ کھولا تو حضرت فضیل نے چراغ کو بجھا دیا, پورا کمرہ اندھیرا ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید جب اسی اندھیرے کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اپنے ہاتھوں سے یوں تلاشتے رہے آپ کہ حضرت کہاں بیٹھے ہیں, حضرت کہاں بیٹھے ہیں. اچانک خلیفہ ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ میں پہنچ گیا. حضرت فضیل نے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا یہ کیا ملائم ہاتھ ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بادشاہ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیسا انصاف کیا, میں نے تمہیں بادشاہت عطا کی تھی, تم نے کس طرح کا فیصلہ کیا, لوگوں کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا.
حضرت فضیل کے پاس خلیفہ ہارون رشید بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیل نے کہا اے بادشاہ وقت، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو، رب کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تمہاری رعایا میں جتنے بھی ضعیف لوگ ہیں ان کو اپنے والد کی طرح سمجھو۔ تم اپنے والد کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہو تمام ضعیف بڑے بزرگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کرو۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، ان سب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہو، جس طرح سے پیش آتے ہو، جتنا ان کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح تمہارے رعایا میں جتنے بھی جوان لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرو۔ اور جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھو۔ جس طرح تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہو، اسی طرح تمہاری حکومت میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو۔ اگر یہ نظریہ رکھو گے، یہ سوچ رکھو گے تو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرت ہارون رشید بہت متاثر ہوئے اور ملاقات کر کے وہاں سے واپس آئے۔ میرے دوستو، یہاں ایک اس واقعہ سے ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ بہت سارے ہمارے علماء آج کے، بہت سارے مقررین، بہت سارے خطیب، بہت سارے امام، بہت سارے مولانا جہاں کسی دولت مند انسان کو دیکھتے ہیں تو وہاں ان کی باتیں نرم ہو جاتی ہے، میٹھی میٹھی باتیں نکلتی ہیں ان کی زبان سے کہ جی یاد رکھو تم نائب رسول ہو، اس وقت روئے زمین میں تم سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا سیٹ کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا دولت مند کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنوں ہی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو۔ آج آپ مدرسہ کو چلانے کے لیے بڑے بڑے سیٹوں کے دربار میں ایک بھکاری کی طرح بیٹھ کے رہتے ہیں، آپ کی آواز نرم ہو جاتی ہے، وہ جو بھی کہتا ہے آپ ہاں ہاں کرتے ہیں، اس لیے آج لوگوں کے اندر آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تمام علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را کبھی سیٹوں کے پیچھے پیچھے مت گھومو، کبھی بڑے دولت مند کے سامنے جھک کے مت رہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا ہے، اور کبھی اگر بکنے کی کوشش کرو گے یہ تمہیں نوکر سمجھیں گے، غلام سمجھیں گے، اور نوکر اور غلام کی باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ جس وقت یہ قوم مان لے گی کہ یہ عالم دین، یہ مولانا، یہ پیر صاحب، یہ امام صاحب ہمارے رہبر ہیں، اسی وقت آپ کی باتوں کا اثر ہوگا، اور جب تک یہ آپ کو غلام سمجھتے رہیں گے آپ کی باتوں کا اثر کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ چاہے کوئی دولت مند کیوں نہ ہو ان کے آگے پیچھے آپ مت گھما کرو، بلکہ یہ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔